فرعون فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روس کے بادشاہ کو زار اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اور اس کے لغوی معنی عظیم محل کے ہیں۔ اس سے مراد بادشاہ کا محل تھا۔ سمجھا جاتا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولادیں ہیں۔ ناظرین، 1981 کا تاریخی دن تھا۔ فرانس کا صدر اپنی کابینہ کے ساتھ پیرس ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ سب کی نظریں ملٹری کے خصوصی طیارے پر تھیں جو پیرس ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا۔ طیارے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے فوجی ایک تابوت اٹھا کر باہر لائے۔ تابوت میں مصر کے سابق بادشاہ فرعون کی ممی تھی۔ اس ملعون بادشاہ کی لاش کو جب فرانس کے صدر فرانسوا میراند اور کابینہ کے سامنے لایا گیا تو صدر سمیت سب لوگ اس کے سامنے جھک گئے۔ فرانس میں ایسا شاندار پروٹوکول آج تک کسی سربراہ مملکت کو نہیں دیا گیا تھا۔ ناظرین، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دنیا پر خود کو خدا سمجھتا تھا۔ ناظرین، فرعون کی ممی کو مصر سے فرانس لانے کا مقصد بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس ممی کو فرانس لانے میں اہم کردار پروفیسر ڈاکٹر موریس بوکیل کا ہے۔ موریس بوکیل ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور مشہور سرجن بن گیا۔ اس نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا کہ فرعون ایک ظالم حکمران تھا اور اس نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ڈھائے۔ ناظرین، ڈاکٹر بوکیل نے فرعون کی لاش پر ریسرچ شروع کر دی۔ اس نے لاش کا بغور معائنہ کیا تو اس پر نمک کے اجزاء دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی موت پانی میں ڈوب کر ہوئی اور اسے جلد ہی وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ لیکن اس کے لیے یہ بات انتہائی حیران کن تھی کہ لاش دوسری حنوط شدہ لاشوں کی طرح نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ یہ سمندر سے برآمد ہوئی تھی اور اسے فوراً حنوط کر لیا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فوراً نکال کر کہاں ممی بنائی گئی، جبکہ فرعون کی موت 1225 قبل مسیح میں ہوئی اور آج صدیوں بعد بھی یہ پانی سے محفوظ برآمد ہو رہی ہے اور دوسری ممیوں کی بجائے صحت مند ہے۔ اس نے اپنی ٹیم ممبران سے مشورہ کیا کہ وہ فرعون کی لاش پر ہونے والی ریسرچ کو میڈیا سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ فرعون کی موت پانی میں ڈوب کر ہوئی۔ اس کی ٹیم کے ایک ممبر نے رازدارانہ لہجے میں کہا، جناب، میڈیا کو ابھی فرعون کے مرنے کی وجہ نہ بتائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا موقف ہے کہ مسلمان اپنی مقدس کتاب قرآن کے حوالے سے فرعون کے مرنے کی وجہ سمندر میں ڈوب کر مرنا ہی بتاتے ہیں، اور اس کی لاش عبرت کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ موریس بوکیل یہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے ان کی فرعون کے جسم تک رسائی نہیں تھی اور اس کی لاش 200 سال پہلے ملی تھی۔ ہم لوگوں نے جدید ترین حالات سے تحقیق کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فرعون کی موت پانی میں ڈوب کر ہوئی اور لاش کو کسی جگہ ممی بنا کر رکھا گیا۔ مسلمانوں کی کتاب میں 1400 سال پہلے کیسے لکھ دیا گیا؟ اس کے بعد ٹیم ممبر نے مزید بتایا کہ قرآن میں یہی ہے کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا اور سمندر برد ہو گیا اور اللہ نے اس کی لاش عبرت کے طور پر بچا دی۔ ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر موریس بوکیل یہ سن کر حیرت کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ اب اس کے اندر فرعون کی موت کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کا بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں کیا واقعی 1400 سال پہلے ایسے لکھ دیا گیا تھا؟ پروفیسر بوکیل نے اپنی تحقیق میڈیا کو دینے سے پہلے اس پر مزید تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انجیل اور تورات پڑھی، لیکن اسے ایسی کوئی بات نہ ملی کہ فرعون کی لاش محفوظ تھی۔ لاش کی مرمت کے بعد اسے مصر واپس بھیج دیا گیا، لیکن ڈاکٹر پروفیسر بوکیل کے اندر ایک ہلچل مچ چکی تھی کہ مسلمانوں کی کتاب میں کیا واقعی صدیوں پہلے یہ سب درج ہے۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن پاک جو آج سے 1400 سال پہلے تھا وہی آج حرف بحرف موجود ہے اور اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، نہ ہی کوئی نئی بات اس میں شامل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر جس طرح جوں قرآن پاک پر تحقیق کرتا چلا گیا، اس پر حیرانی کے در کھلتے چلے گئے۔ پروفیسر بوکیل نے لاش بھیجنے کے بعد سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع تھا کہ وہ سعودی عالموں سے اس بارے میں اپنی تحقیق پر تسلی بخش جواب حاصل کرے۔
اس کانفرنس میں دوسرے مذاہب کے علاوہ کافی تعداد میں مسلمان ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ بکیل نے وہاں فرعون کی لاش پر اپنی تحقیق کے بارے میں سب کو بتایا اور ان سے پوچھا کہ کیا واقعی تمہاری کتاب میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے؟ وہاں شرکاء میں سے ایک نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی یہ آیت پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آج ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تیرے بعد لوگوں کو عبرت ہو، البتہ بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی آیت سن کر وہ اندر سے ہل گیا اور اس نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ آج سے میں اسلام پر ایمان لاتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ ناظرین، پروفیسر بکیل نے اس کے بعد قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیا اور قرآن پاک سے ان کا سینہ منور ہو گیا اور ذہن کے دریچے کھل گئے۔ انہوں نے 10 سالہ تحقیق کے بعد دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، دی ہولی اسکرپچرز ایگزامڈ ان دا لائٹ آف ماڈرن نالج کتاب لکھی، جس میں یہ ثابت کیا کہ جو سائنسی حقائق قرآن پاک میں درج ہیں وہ کسی ایک بھی سائنسی حقیقت کے متصادم نہیں ہیں۔ اس نے اپنی کتاب کے دیباچے میں لکھا کہ قرآن نے دوسرے صحیفوں کو چھوڑ کر جو سائنسی شعبے قائم کیے ہیں انہوں نے مجھے ابتدائی طور پر حیرت میں ڈال دیا۔ یہ سچ اور حق پر مبنی کتاب ہے۔ پروفیسر بکیل قرآن کی سچائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ کا کلام کو دیکھ کر اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی اس کائنات کا رب اللہ پاک ہے۔ ناظرین، فرعون کی ممی کو کبھی غور سے دیکھیے۔ فرعون کی ممی دیکھ کر مجھے تو بہت حیرت ہوئی کہ کیسا احمق شخص تھا جس کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھیں، سر کے بال آگے سے جھڑ چکے تھے اور چہرے پر بڑھاپا نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ شخص خدائی کا دعوے دار تھا، جو شخص اپنا بڑھاپا روکنے پر قادر نہیں تھا، نہ سر کے بال گرنے سے بچا پایا، چہرے پر جھریاں ختم نہیں کر سکا۔ وہ شخص رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا تھا۔ اللہ کی شان کہ وہ آج عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ اس کی لاش بے بسی کا نمونہ بنی پیغام دیتی ہے کہ اس کائنات کا رب صرف اور صرف اللہ پاک ہے۔ قرآن پاک اس کا کلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ دنیا میں صرف اللہ کا نام باقی رہے گا اور اس کے بندوں کو عزت نصیب ہوگی، باقی سب عبرت کے نشان بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔